نہیں لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے جب اندر آئے تو مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے, اللہ اس چہرے کو سدا مسکراتا رکھے. سرکار آپ سدا مسکراتے رہیں, یعنی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, سبحان اللہ, میں آپ کو کس چیز نے ہنسایا یا رسول اللہ, بڑے خوش ہیں, خیریت تو ہے. فرمایا میں ان عورتوں پہ, وہ بیٹھی تھی مال مانگ رہی تھی, اوپر سے تم آئی, تمہاری آواز سنتے اندر چلی گئی. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ عورتیں آپ سے ڈریں. عمر کے بیٹے سے کیوں ڈرتی, خطاب کے بیٹے سے کیوں ڈرتی, عمر سے کیوں ڈرتی ہیں؟ انہیں آپ سے ڈرنا چاہیے, آپ اللہ آپ کے پاس آتی ہیں تو بس وہ. تو پھر حضرت عمر نے اونچی آواز سے کہا اپنی جان کی دشمنوں, اور تم یہ کیا کرتی ہو, مجھ سے ڈرتی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. انہوں نے وہیں سے جواب دیا آپ تو بڑے سخت ہیں, سرکار بڑے نرم ہیں. تو گویا بسا اوقات لوگ نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو نرم آدمی ہوتا ہے, جو درگزر کرتا ہے, اس کو آ کر سختی سے بھی پیش آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نرمی چھوڑا نہیں کرتا. تو نرم آدمی, خلیق آدمی, پیارا آدمی یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی آئے اس کو وہ نامراد نہیں لوٹانا چاہتا, تو لوگ اس کا پھر فائدہ غلط اٹھا لیتے ہیں. حضرت جو سخت گیر ہوتا ہے نا, اس کے نزدیک کوئی نہیں آتا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ تو بات ہو گئی. اب آگے سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او عمر او خطاب کے بیٹے, تمہاری یہ عورتیں تو عورتیں رہیں, تم جس رستے سے گزر جاتے ہو شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. شیطان وہ رستہ چھوڑ دے, ادھر سے شیطان آ رہا ہو, ادھر سے عمر آ رہا ہو, وہ شیطان بھاگ جائے گا, گلی چھوڑ دے گا. شیطان ابلیس کسی سے نہیں ڈرتا, عمر کے درے سے ڈرتا ہے. شیطان کسی سے نہیں ڈرتا, عمر کے جلال سے ڈرتا ہے. شیطان کسی سے نہیں ڈرتا, عمر کی ہیبت سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرمائے, ان جیسا اسلام کے ساتھ والہانہ لگاؤ عطا فرمائے. یہ عمر ہیں, جب آتے ہیں نا عدل پہ نہیں دیکھتے آگے کون ہے, پورے کا پورا فیصلہ کر دیتے ہوں. کوئی بھی آ جائے, عمر کے عدل کرنے میں کبھی فرق نہیں آتا, وہ عدل ایک جیسا. یہ نہیں اپنا آ گیا تو نرم کر لو, دوسرا آ گیا تو سختی کر لو, امیر آ گیا تو ذرا نرمی کر لو, غریب آ گیا تو سختی کر لو. ایسا نہیں, عمر ہے ایک جیسا, ہر ایک کو ایک جیسا پیش آتا ہے. تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا یہ طریقہ مبارکہ ہے, عدل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حاکم کسی اور علاقے کا, اب وہ آیا حضرت عمر کے پاس, اس نے اپنا بڑا سا وہ جبہ سا پہنا جو اس دور کا طریقہ ہوگا. تو کسی صحابی کا غلطی سے جبے پہ پیر آ گیا, وہ نیچے بھی چل رہا تھا, جبے پہ پیر آ گیا, تو اس نے ایک تمانچہ لگا دیا. اب حضرت عمر نے کہا یا اس سے معافی مانگو یا تمانچہ کھاؤ اس سے. وہ جی میں سردار ہو گیا اپنی جگہ. اسلام انصاف کہتا ہے, اسلام برابری کا درس دیتا ہے. یہاں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر تم امیر ہو تو تم اپنے علاقے کے سردار ہو, تم کسی غریب کو مارتے ہو, اسلام اس کی اجازت ہے. یہی عمر تھے, انہی وجہ سے حضرت عمر کو عمر کہا گیا ہے. اس لیے تو ایک غیر مسلم کہتا ہے اگر تاریخ اسلام میں ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام ہوتا. عمر ایسا جس نے اسلام کو صحیح طریقے سے نکھار کے پیش کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو سچے طریقے سے پیش کیا ہے. یہ عمر ہے جہاں جہاں سے گزر جاتے ہیں, شیطان کا وہاں کیا کام ہے, شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے. تو آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ان کے طریقے کو اپناتے ہیں. جب ان کا طریقہ اپنایا جائے گا شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے اور ان کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. چل لیں. نجومی اور کاہن شیطان کے چیلے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور سچا جانا اسے جو وہ کہتا ہے تو اس نے جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا انکار کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بعض مسلمان ایسی غلطی کر جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر ان کی باتوں کو سچا بھی جانتے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ سچے دل سے پڑھ لینا چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، جو آدمی کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور سچا جانا جو اس نے کہا، اس نے جو کہا اس کو سچ جانا، تو اس نے کفر کیا، انکار کیا اس بات کا جو حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ سرکار پر نازل قرآن و سنت ہوئے ہے تو وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے، قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ایسی باتیں غلط ہیں، ان باتوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ تو آئیے ایسے لوگوں کی تصدیق کیا کرنی ہے، ایسے لوگوں کو سچا کیا جاننا ہے۔ آئیے سچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی کریم کے صحابہ سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، تبع تابعین سچے ہیں۔ ہاں اب وہ بھی سچا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کے ارشادات پر عمل کرتا ہے، وہ سچا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچوں کے ساتھ رکھے۔ چلیں جی۔ قرآن کریم پڑھ کر پھونک لگانا شیطان کے اثرات سے بچاتا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب فلم یکرہم فبینما ہم کذالک اذ لدغ سید اولئک فقالوا هل معکم من دواء او راق فقالوا انکم لم تکرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم كتيا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويطفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذوه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي بسهم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ قبائل عرب میں سے کسی قبیلہ کے پاس آئے تو قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اس دوران اس قبیلہ کے سردار کو زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا تو قبیلہ والوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور ہم دم نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ہمیں معاوضہ نہ دو۔ تو قبیلہ والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک بھیڑوں کا ریوڑ اجرت مقرر کی۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی اور منہ میں کچھ لعاب جمع کرتے اور اس پر تھوکتے تو وہ سردار تندرست ہو گیا۔ قبیلہ والے بھیڑوں کا ریوڑ لے کر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان بھیڑوں میں سے کچھ بھی نہ لیں گے جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حکم کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ بھیڑیں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ عرب کے قبیلے کے پاس سے گزرے، قبیلے پر انہیں ضیافت نہیں کی۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں کھانا نہیں ہوتا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا، وہ قافلے چلتے تھے، اگر کہیں ٹھہر جائیں تو وہ عرب کی روایت کے مطابق مہمان نوازی کرتے تھے، ان کے پاس جو ٹکڑے شکڑے ہوتے وہ کھلاتے تھے۔ اس سے انسانیت کا ایک درد رہتا تھا اور انسانیت کا ایک ناطہ قائم رہتا تھا، یہ ایک عرب کا روایت تھا۔ تو اب وہ آئے صحابہ کرام، تو جب آئے تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کرتے، نہ بنا کوئی شے نہیں، نکل جاؤ تو۔ اب وہ صحابہ کرام رات کو کدھر جائیں؟ ہاں باہر وہ وہیں انہوں نے پڑاؤ کر لیا، کھانے پینے کو بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ اچانک ایسا ہوا کہ ان کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مارا۔ اب بچھو ہے،
اس کا ڈنگ ایسا ہے، بڑا زہریلا ہے، اور یہ اس کا اثر تو شاید 12 یا 24 گھنٹے تک بڑا سخت رہتا ہے اور انسان تڑپتا رہتا ہے۔ اب وہ سردار تڑپ رہا ہے تو یہ آئے صحابہ کرام کے پاس، وہ تمہارے پاس کوئی دوائی ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے جو اس کے درد سے آرام آ جائے؟ اب صحابہ کرام میں سے حضرت ابو سعید خدری تھے، کہنے لگے بھائی تم نے ہمارے ساتھ بڑی بے مروتی کی ہے، بڑی بے رخی کی ہے، ہم آئے عرب کے رواج کے مطابق تمہیں ہماری مہمان نوازی کرنی ہے، کہیں ہم وہیں ٹھہر جاتے کسی جگہ، اور آپ جو تمہارے پاس ہے میں کھانا، ہم نے کیا کرنا تھا تمہیں، کوئی چیز تو نہیں۔ بہرحال اب وہ بات تو نہیں کرے، شرمسار ہوئے ہیں، لیکن فرمایا ہاں میرے پاس دم تو ہے، لیکن اب مفت دم نہیں ہوگا، پیسے لے کے ہوگا۔ اچھا یہ ہمارا سردار ہے، اگر تم ہمارے سردار کو آرام دے دو نا، ہم تمہیں بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیں گے۔ ریوڑ دو گے؟ ہاں چلو۔ اب وہ لے گئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھ کر اپنے منہ میں کچھ تھوک جمع کرتے تو ایسے تو تھو کر دیتے اس پر جہاں اس کو بچھو نے تھا، 2-3 مرتبہ ایسے کیا ہوگا، اللہ نے اس کو آرام دے دیا، وہ آرام آ گیا۔ جب آرام آ گیا تو انہیں پورے کا پورا ریوڑی نے دے دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ 30 بکریاں تھی، کتنی تھی جی؟ 30، 1 2 3 30 بکریاں۔ حساب لگائیں ایک بکری کتنے کی ہے، 30 کتنے کی ہو گئی؟ ہاں کوئی رقم اچھی خاصی ہے نا، تھوڑی رقم نہیں ہے۔ اب وہ ان کو دے دی۔ اب صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے یار عید کو تو نہیں کھائیں گے جب تک سرکار دو عالم سے پوچھ نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو کھا لیں گے ورنہ نہیں۔ اب سرکار دو عالم کے پاس وہ ریوڑ سارا لے کے گئے، عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہوا تھا تو ہم نے ایسے کیا، یہ ریوڑ اب اس کے بعد میں کیا کریں؟ سرکار مسکرائے، فرمایا تمہیں کس نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ دم ہے؟ مسکرات فرمایا سورۃ فاتحہ تو دم ہے نا، تمہیں کس نے بتایا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے ہی کر دیا تھا، تو اللہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے، ان کے اس دل کی کیفیت کی برکت سے اسے شفا دے دی۔ فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا؟ بہرحال ان کو بغیر بتائے اللہ نے کرم کر دیا۔ اب جب وہ اس طرح فرمایا سرکار مسکرائے، فرمایا اچھا بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھ لو۔ تو یہ ہے اسلام کہ اگر کوئی کسی جگہ جاتا ہے، کسی کو دم کرتا ہے اور وہاں کوئی آدمی اس کے 2-4 پیسے دے دیتا ہے تو یہ پیسے اس کے لیے حرام نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں گے حرام ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر وہ ضرورت مند ہے اور اس نے پھونک لگائی ہے، اللہ نے شفا دے دی ہے، تو اس کو 2 پیسے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں آگے جی۔ عن ابی سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما ثم قال الا اعلمك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قلت لو علمنک اعظم سورۃ من القرآن قال الحمد للہ رب العالمین ہی سبع مثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے آپ کو جواب نہ دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو حاضر ہو جاؤ؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم نے مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 7 مثانی ہے، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم کا اجمال ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ یہ چونکہ پیچھے
آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اللہ رب العزت نے شفا دے دی. اب سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک